نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد فہد خان کو سادامت برکاتم العالیہ دے حکم دی تعمیل سرے مرحوم بزرگ سردار غلام مرتضی خان دے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت واسطے اے چند منٹ دی حاضری ہے۔ اللہ پاک انہیں بزرگیں دی کامل مغفرت اور بخشش فرماویں، اور اللہ رب العزت انہیں کو جنت الفردوس دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس من احزم الناس، سہی سب تو وڈا سیانا بندہ کون ہے؟ اسد اسد سیانا او کو سمجھ دو جڑا بول زیادہ گھنے، کٹھ پنچایت تھانے بھونگے دیتے، چھڑوا ٹھکوا بندے زیادہ گھندا ہوئے، جن کو ایس ایچ او ڈی پی او اٹھی تے سلام کرن، اور جن کی نے پیسہ تے کوٹھی تے محل تے بلڈنگ اچھی ہوئے، ایم این اے تے ایم پی اے تے وزیر تے مشیر بن گیا ہوئے، اساں پتھاری دار تکڑا جڑا ہوئے، چورے نال یاری ہوئے، اساں تو بڑا سمجھدار بندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت، سب تو بڑا سیانا او بندہ ہے جڑا موت کو یاد کرتے، موت کی تیاری کرتے اس سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نعلہ، ہر آدمی سویر کریں دے اپنے اہل و عیال دے اندر ہوں دے، وہ سمجھ دے میں اپنی بیوی بچے دے زیادہ قریب ہاں، میں اپنے خاندان دے زیادہ قریب ہاں، فرمایا کہیں شے کو اپنے قریب نہ سمجھا ہے، والموت ادنا من شراک نعلہ، موت کو سب تو زیادہ اپنے قریب سمجھا ہے، چونکہ موت تو علی جتی دے تسمے کے بھی زیادہ قریب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی مہر استعمال کی تھی انہیں لکھوایا ہوا ہے، کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر متا انتظار کر رہے ہیں، کوئی مولوی ہو سے، کوئی واعظ ہو سے، کوئی ناصح ہو سے، آنتے میں کوئی تبلیغ کرے سے تے میں ول توبہ کرے سا، کہیں شاید انتظار نہ کری، بے دے جنازے کو دیکھتے اپنے جنازے دی تیاری کرے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دے موت دے تذکرے وچ اتنا روندے ہن کہ داڑھی مبارک ہنجے نال تر تھی ویندی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے ویلے قبرستان تو ٹپے رہا، قبر والے کو خطاب کرتے آتے ہن، یا اہل القبور اموالکم قسمت، اے قبرستان والو تھوڑا مال تقسیم تھی چکے، آج کیا چاہتے آئیو؟ آج قبر دے اندر او کفن پاتے آئیو جے دے اندر جیب بھی کوئی نہیں، اموالکم قسمت، اساں اتھا دنیا والے کیا کرے نو لوگیں دی پیسے دی خاطر، جائیداد دی خاطر اپنی آخرت کو بھلا دے نو، اسٹیٹ لائف والے آگن، بیمہ پالیسی والے آگن، ٹائنس کمپنی والے آگن، بس ایسا نہیں نٹھا، حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے، ایسا کہ پیسہ ہمدہ پہ آونا چاہیے۔ میرے بھائیو، سیدنا علی المرتضی نے فرمائے
اموالکم قسمت، او مرن والا قبر چامن والا آخرت کو تا بھلا چھوڑا ہوئی، اج او مال کتھا ہے، زکات بھی پی گیا ہمیں، صدقہ بھی پی گیا ہمیں، عشر بھی ہضم کر لیتا ہوئی، اللہ دے حقوق نہ دیتے ہنی، ہی کنوں بھی باتتے، آج تو سا عمر 60 سال تھی نہیں ہے، 70 سال تھی نہیں ہے، دھی دا حق اساں کھا گی دے، بھینی دا حق کھا گی دے، کہ انہیں اپنی زندگی دے اندر اپنی جائیداد چو دھیری کو محروم کر دیتے، اسا نبی دا فرمان نہیں سے سنیا، میرے نبی فرمایا ہاں من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جڑے بندے نے بھی اپنی دھی بہن کو جائیداد کے نو حصہ نہ لیتا ایسی معاف کر دیتے۔ یاد رکھا ہے حق مہر جڑا بندہ طے کرے دے نہیں دینا بس دے ایمیر خانہ پوری کرن واسطے اے حق مہر ہے، پر وہ حیا والی بیوی اکھیں دیے میں معاف کر دیتا اونچے بیچا سکیا۔ بخاری دی حدیث ہے میرے نبی فرمائے جڑا بندہ حق مہر طے کرے دے نہیں دینا دیون دی نیت کہنی جے ملے اپنی بیوی دے قریب بے سے زنا دا گناہ مل سے، میرے نبی فرمایا جے اپنی دھی تے بہن کو جائیداد کے نو محروم چکیتا رب دی بڑی ہوئی جنت چدا کوئی حصہ نہ ہو سے۔ اج نوجوان پوچھتا رہے میں ابے دی بخشش واسطے کیا کراں، سب تو بڑا عمل ہے اپنی بہنی کو جائیداد واپس کر دے جڑی انہاں دا حق کھا دی بیٹھی ول تیرے ابے دی بخشش تھی سے۔ ای وجہ کہ نو سیدنا علی فرماتے ہیں اموالکم قسمت، پر مال تقسیم کی چکے، ازواجکم زوجت، بیوی دی محبت چاہتے آخرت کو بھلا چھوڑے ہوئے، آج کیا چاہتے آئے انہیں بھی شادی کر کے دی ہے، اولادکم حرمت، اولاد دی محبت چاہتے آخرت کو بھلا چھوڑا ہوئے، آج یتیم تے محروم بھی سجوی دی ہے، دیارکم سکنت، گھر تے محل تے بلڈنگ بڑھاون واسطے تسا آخرت کو بھلا چھوڑا ہوئے، صدقہ تے زکات کو روک لیتا ہوئے، آج اتھا بے لوگ رہائش پذیرن کیا چاہتے آئے۔ سیدنا علی نے قبر والے کو ایک گال کرتے بل اپنے نال والے ساتھی کو فرمائے او میرا ساتھی اگر اللہ ہی نے قبر والے کو بولن کی طاقت دے وے ہاں اے قبر والے بولتے آکھن ہاں علی اپنے ساتھی کو آکھے نہ ہی قبر دے اندر عہدہ تے منصب کا مانگنے، نہ اتھا جائیداد کا مانگنی ہے، نہ پیسہ تے قبیلہ تے خاندان کا مانگنے، اتھا اگر کوئی چیز کا مانگنی ہے تو خدا دا خوف تے محمد پاک دی سنت کا مانگنی ہے۔ جڑا انسان فوت تھی دے 4 فرض ہیں جڑے وارثے پورے کرنے، توجہ نال سن سو میں اپنی گال ختم کرے نا۔ 4 فرض ہیں جڑے وارثے پورے کرنے، میت دے 4 حق وارثے دے ہوتے۔ پہلا حق ہے جنازہ، کفن، غسل، دفن، یہ پہلا حق ہے میت دا ورثہ دے ہوتے۔ مرد 3 کپڑے وچ کفن دیو، عورت 5 کپڑے وچ دیو، جنازے دفن جنازے دے وچ تے میت دے موت دے درمیان اتنی دیر جنازے کو رکھو میت کو جتنی دیر وچ قبر بن ونجے، اینکنوں زیادہ رکھن جائز کوئی نہیں۔ اسا تو سنگ 12 گھنٹے 12 گھنٹے میت کو رکھی پہ انہوں خدا نہ خواستہ میت دے اندر کہیں قسم دی ہواڑ پیدا تھی گی ول سارے دل دماغ دے اندر غلط خیال آمن پہ ودن شاید کوئی برا آدمی ہے نعوذ باللہ۔ اس شریعت نے جرا حکم دیتے وہ اتنا دیر رکھ سکتے جتنا دیر قبر بن دی بس، انہیں بعد وہ کفن دیو، جنازہ پڑھو۔ اگر میں 1000 بندے کو پوچھ گئی نا جنازے دے فرض کتنا ہے تو شاید 10-15 بندے ہوں جے کو جنازے دے فرض دا پتہ ہو۔ کیا جنازے دے فرض کافرے پکاونے؟ جنازے دے 2 فرض ہیں، قیام یعنی کھڑا تھی تے جنازہ پڑھنا، 4 تکبیر آکھنا۔ اگر کوئی بندہ بعد چند شامل تھے امام ہکلو تکبیر آکھ چکیا ہاں تول وہ سلام نہ پھیرے جے ملے امام آکے السلام علیکم او اتنے دفعہ آکے اللہ اکبر جتنا تکبیر رہ گیا ہم سلام بعد اچ پھیرے تاکہ ان کا فرض پورا تھی رہے۔ پہلی تکبیر دے بعد سبحانک اللہ جری نماز اچ پڑھ دوں وہ بھی کافی ہے، اور دوسری تکبیر تو بعد جنا نماز درود پڑھ دوں افضل درود جنازے وچ بھی ہو، اور تیسری تکبیر بعد میت واسطے بخشش دی دعا ہے۔ او دعا ہے جڑی نبی صحیح خود پڑھ دے ہن سکھیں دے ہن۔ نبی صحیح نے دعائیں 28 ذکر ہم دن سیاستہ دے اندر 28 وچوں کوئی ایک کم دی ہوئے پڑھ چھوڑو۔ اگر کوئی ایک ہی نہ آوے تو کم از کم دل چھاتی پواتے شرمسار ضرور تھی واہے ساکو ایک ہی نہیں دی۔ اگر ابے احمد جنازہ پڑھن دی توفیق مل وجے تا صاحب احمد واسطے بخشش دی دعائی نہ کر سکے اسے۔
چوتھی تکبیر تو بعد سلام تو بعد حکم اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی چا وجو قبرستان پہنچو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی آپ نے دفن کرن کے پہلے جنازے تو فوراً بعد ہی تے عمل کیتے، دعا تک نہیں کیتی اجتماعی دعا. نبی سے تاریخ سنت کی نہیں ملتا. دفن کرو، دفن کرن پہلے آکو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری پڑھتے مٹی سٹ گنو. سر والے پاسو کھڑتے سورت بقرہ دا پہلا رکوع پڑھو، پیرے والے پاسو کھڑتے سورت بقرہ دا آخری رکوع پڑھو. سارے پرانے دورے حفاظ تے قرآن ہوندے ہن، انہیں آکھے کہ تسا یار ای چا کرو، چلو اذان آکھو چا اللہ تے اللہ دے رسول دا نا تھی پوسے. اسا ہنو اذان کو سنت بنا چھوڑے، جڑا سنت عملہ سورت بقرہ اسا کو بلا چھوڑے. حالانکہ اذان قبر دے اتے نہ سنے نبی دیتی ہے، نہ صحابہ دیتی ہے، نہ تابعین دیتی ہے. اصل مسنون عمل سورت بقرہ دا پہلا تے آخری رکوع ہے. ترے جہاڑے تعزیت دا مقصد یہ نہیں ہوندا کہ اندے گل نل گل لا تے روو، آواز روونی کٹھو کو پتہ لگے میں کو بڑا افسوس تے تیرے والد دی وفات دا. نہ تعزیت کہنے نو کو ایہو جا کلمہ تے جملہ آکھو کہ کو سب راہ ونجے. اور تعزیت دا ثواب بھی ترے جہاڑے تک اگر کر گنو ثواب ہے، اندے بعد تعزیت دا ثواب کوئی نہیں ملدا، بلکہ علماء نے روکے کے بعد تعزیت بھی نہ کیتی گئی. اے ترے جہاڑے تعزیت، اے پہلا حق جنازہ کفن دفن. دوسرا حق اگر میت کوئی وصیت کر گیا تو انہی وصیت عمل کرو. مثلا او مرن کے نو پہلے آگے میری جائیداد کو مسجد لا دیوائے، مدرسے لا دیوائے، ہسپتال لا دیوائے، فلاں کو لے دیوائے، غریب یتیم بچی کی شادی کر دیوائے، وہ وصیت پوری کرو. لیکن وصیت دو شرط ہے. وصیت کرن والا اپنے ساری مال دی ساری جائیداد دی وصیت نہیں کر سکتا. تریہی مال کم از کم زیادہ کنو زیادہ وصیت کر سکے. تریہی مال کنو زیادہ دی وصیت جائز کوئی نہیں. دوسری شرط لا وصیت علی وارث، وارث واسطے جڑا پہلے کنو وراثت وچ حصے دار بندا پے، پوترے، ابا ہے، زال ہے، پے، اون واسطے بھی وصیت نہیں کر سکتا. اور نمبر 3 تیجا فرض ہے اوندا قرضہ ادا کرو. قرضہ اگر کہیں بے مسلمان دے وہ بھی ادا کرو. اگر دھی دا حق لیونے وہ بھی ادا کرو. بہن دا حق لیونے وہ بھی ادا کرو. زال دی حق مہارنا نیتی کھڑا وہ بھی ادا کرو. جائیداد کو بعد تقسیم کرو. اگر تسا حقوق العباد نہ دیتا لکھا ختم دے درود پڑھتے اب بے اما کوئی سارے ثواب کرے سو بخشش نہ تھی سے جب تک انہاں قرض اور حقوق العباد ادا نہ تھی سے. اور چوتھا فرض ہے ترے جڑے تعزیت کرتے چوتھے جڑے ان کی جائیداد کو ونڈ چھوڑو. یہ فائدہ ہے چیزیں کہ آج انہیں سارے بھیانے کو ابا اما موت میت قبر یاد ہے پیار محبت نال جائیداد کو تقسیم کر دے سن. لیکن اگر 6 مہینے سال گزر سے یہ بھیا بہنی آپت لڑے کھڑے ہو سن، او باغ سے میری دکان کھا گئے، میرا فرنٹ کھا گئے، میری کمرشل کھا گئے، کیس ہو سن، پیسے ضائع تھی سن، قطع تال کی تھی سن. لیکن جب تک جائیداد تقسیم نہیں تھی اس شرعی مسئلہ یاد رکھا ہے. کوئی آدمی بھی فوت جیون کے نو پہلے انہیں ہر چیز ہوندی ہے. انہیں گھر گہوں کھڑیے، میں کھڑیے، اٹا رکھے، گندم رکھے. ایک انہیں جیب دے اندر مرن ویلے پنسل جو ہی نا 10 روپے دی اے پنسل بھی ہوندی ہے پہلے جائے ویلے وہ مرے اے 10 روپے دی پنسل بھی سارے پتر دھی انہیں جتنا وہ رسائے نے برابر برابر دے حقدار ہیں جتنا انہیں کو وراثت دیتی ہے. اصل کیا کریں نو انہیں کپڑے چاہتی آیا، بسترے چاہتی آیا، برتن چاہتی آیا. مولوی صاحب کو چاہ لیتا مولوی صاحب کاچے پاتے وینا پہ وہ کو پتہ نہیں کہ انہیں 4 پوتر ہن. ایک پوتر دی عمر 10 سال ہے، ایک پوتر دی عمر 40 سال ہے. 40 سال اللہ تا بالے گئے، 8 سال اللہ، 4 سال اللہ، 5 سال اللہ تم نہ بالے گئے. نہ بالے گئے یتیم سلوی دے. رب دا قرآن اکیندے یتیم دی مڈی کھاوانی میں ہے جی میں اپنے پیٹ جہنم دی بھا بھرانا. جائے ویلے وہ فوت تھی گئے گھر گہوں کھڑی میں کھڑی ہے. انہیں چھوٹے یتیم بچے ہیں اوہن گہوں میں دے اندر یتیم بچے دا حق ہے. اسا جائے ویلے بندہ بیمار ہوئے، چاچا ہوئے یا ماما ہوئے یا سوتر ہوئے یا مسات ہوئے، کوئی سوہا نہیں بندا، کوئی نہیں امدہ آتے تلی دے 1000-2000 رکھے کہ میں نے اپنے بچے دا کھیر گھنی، اپنے بچے دی دوائی گھنی، اپنی دوائی گھنی. جائے ویلے وہ بندہ دنیا تو چلا ویندے ہن اونی جائیداد یتیمے دی بن ویندی ہے. اسا سارے چاچے مامے وارث پڑھ میں نو کل خانی لازمی کریں، جمعرات لازمی کریں. بابا میں کہتا کوئی نہیں اے گہوں کھڑیے میں کھڑیے اوپری نہیں جاتا. چھوٹے بچے ہیں یتیم بچے ہیں. اگر کل کو 2 مہینے 4 مہینے کے بعد انہیں دی دوائی دا مسئلہ بنا، لباس دا
مسئلہ بنا بھائیو یتیمے دی منڈی ہے یتیمے دی منڈی کھاون اپنے پیٹ جہنم دی بھا بھرن ہے ای سارے ثواب تے یہاں تو سبحان اللہ پڑھ الحمدللہ پڑھ اللہ اکبر درود شریف پڑھ کہیں یتیم بچی دی شادی کروا دے انہیں سر دے اوپر چادر سڑے جسم دے اوپر شال سڑے انہیں کو جرابہ تے جرسی گنا دے پر اللہ کے نو دعا مانگ اے بھی نہیں تو مولوی دے ابو چاہتے یا مولوی کچھ پڑھ سے والوں دا ای سارے ثواب تھی سے ناتا نہ تھی سے نہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید تیرا رب شہرک تو بھی زیادہ قریب ہے تو کوئی بھی نیک عمل کر ذکر کی تھی تلاوت کی تھی درود شریف پڑھی صدقہ خیرات کی تھی اللہ دی رضا واسطے کر اتنا دعا چکر اللہ میرے ہی عمل کو اپنی بارگاہ قبول فرما دینا ثواب میرے ابے اماں کو پجا اللہ ہوں وقت ثواب پجا دے تیرے ابے اماں دی خبر کو بہشت باغ بنا چھوڑے سے سارے راجن پور دنال ایک قصبہ نور پور انہیں اندر ایک شدہ غریب ڈاند ریڈی چلے نا انہیں ایک چھوٹی بچی ہے سارا عرصہ بیمار رہ گئے مزدوری کرتے اپنا گزر اوقات چلے نہ رہ گئے جائیں ملے فوت تھی گئے چاچے مامے سارے چاہتے ہوں ڈاند کوہتے لوگے کو کھوا دیتے 2 مہینے ہوں بیوہ نے اپنے بچی دا کھیر دا انتظام کیتے بیل آخروں مجبور تھی گئے لوگے نہ ہوں بیوہ کو بازار دے اندر پندہ رٹھی یہ کوئی سارے ثواب ہے بھائیو شریعت حدود دے اندر ہے ہر چیز سکھیں دیے آخری گال اگر اپنے بچے کو نمازی بناتے ویسے اپنی بچی کو نمازی بناتے ویسے تیری نمازی اولاد فجر ویلے ہو سے ظہر ویلے ہو سے عصر ویلے ہو سے مغرب ویلے ہو سے عشاء ویلے ہو سے اللہ کی نو دعا منگ سے پاکیزہ تھیتے باوضو تھیتے مسجد احتیاط سے ربنا اغفر لی ولوالدیا اللہ میں کو بخش میرے پیو ماں کو بخش اللہ دی رحمت کو جوشم سے اللہ فرمیسن فرشتو گواہ تھی بنو اے بندہ سویر کی نولاتے شام تک یہ دعا کیا کریں گے اللہ میں کو بھی بخش میرے پیو ماں کو بخش تو سن گواہ تھی بنو میں ہی کو بھی بخش چھوڑے میرے پیو ماں کو بھی بخش چھوڑے عام طور ہوتے لوگ ویترے میں قنوت دی جگہ دے ہوتے کل شریف پڑھ دیں بالکل نماز نہیں تھی دی دعائے قنوت یاد کرو سارا دین نہر دے اندر تو بیماری پہ رہو پاک نہیں تھی سکتے جب تک شریعت دسے ہوئے طریقے کے مطابق کھاون دے ترائے فرض پورے نہ کرو دین سیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سکو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے